چین مشکل کی گھڑی میں پھر مدد کو آ گیا۔ پاکستان کی طرف سے واپس کیے گئے قرض کے $1 ارب اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس بھجوا دیے۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $10 ارب سے تجاوز کر گئے۔ IMF کی شرائط پوری کریں گے لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا موقف، بیرونی فنانسنگ اور آئین سے متعلق لیکچر نہ دیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا دو ٹوک پیغام۔ IMF کا کوئی کام نہیں کہ وہ آئین کے معاملے میں ہمیں بھاشن دیں۔ ہماری اپنی ڈیموکریسی ہے، ہمارا اپنا آئین ہے، اس میں ہمارے اختلافات جو ہیں وہ ہمارے اندرونی ہیں، لیکن باہر والا ہمیں کوئی لیکچر نہ دے کہ آپ آئین پہ چل رہی ہیں نہیں چل رہی۔ یونان میں کشتی کا حادثہ کوٹلی والوں کے لیے بھیانک خواب بن گیا۔ ہلاک ہونے والے 78 تارکین وطن میں کئی آزاد کشمیر کے باشندے نکلے۔ کوٹلی میں ایک ہی خاندان کے 12 افراد بھی لاپتہ۔ پاکستانی سفارتی عملے کا بچ جانے والوں سے رابطہ، شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کا فیصلہ۔ واقعے کے خلاف کوٹلی میں احتجاج، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت سے سخت اقدامات کا مطالبہ۔ تارکین وطن کو پیش آئے جان لیوا حادثے پر یونان میں بھی سوگ۔ دارالحکومت ایتھنز میں پرتشدد مظاہرے، جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ۔ سمندری طوفان بیپرجوائے کا دی اینڈ، دھربارکر میں رات گئے تک گرج چمک کے ساتھ بارشیں۔ کیٹی بندر، ٹھٹا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں میں شہریوں کی پاک فوج کی مدد سے گھروں کو واپسی۔ ماہی گیروں نے ٹوٹے آشیانوں کی مرمت بھی شروع کر دی۔ شکار کے لیے کشتیوں کی تیاری بھی جاری۔ سندھ بلوچستان کے ماہی گیروں کو کل سے کھلے سمندر میں جانے کی اجازت۔ کراچی میں ساحل سمندر اور عبداللہ شاہ غازی کا مزار عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال۔ ہبس اور گرم موسم شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ بھارت میں گجرات کے ساحلی علاقوں میں طوفان کے بعد بحالی کی سرگرمیاں، موسلادھار بارشوں کے باعث سڑکیں دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ طوفانی ہواؤں کے باعث بجلی اور مواصلات کا نظام بھی شدید متاثر۔ حادثات میں 2 افراد جان سے گئے تھے، 23 زخمی ہوئے۔ سینکڑوں دیہات سے 1 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ کیا اسحاق ڈار پر تنقید کرنے والے مفتاح اسماعیل کی مسلم لیگ سے چھٹی ہو گئی؟ وزیر اعظم کے بیان نے سوال اٹھا دیے۔ شہباز شریف وزیر خزانہ کی دفاع میں ڈٹ کر سامنے آ گئے۔ مفتاح روزانہ کی بنیاد پر پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی ناراض، کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا، صرف سچ بولتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو۔ مریم نواز نے 2023 کو الیکشن کا سال قرار دے دیا۔ انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف ہی کریں گے۔ پارٹی کنونشن سے خطاب میں اسمبلی مدت پوری ہونے سے 1-2 دن پہلے تحلیل کیے جانے کا اشارہ۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کا عوام کو 10 نومبر تک انتخابات کی امید رکھنے کا پیغام۔ پیپلز پارٹی آج سوات میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری خواجہ خیلہ گراؤنڈ میں جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ 2 بجے شیڈول جلسے کے لیے پنڈال سج گیا۔ سانحہ 9 مئی کا ایک اور شرپسند قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم الیاس کے گھر والے گھناؤنے کردار پر شرمسار بھائی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی اور ہمیں دھاوا بولنے پر اکسایا گیا۔ گرفتار ملزمان کے اعترافات کا سلسلہ جاری۔ جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کرنے والی تاجر برادری کا ذمہ داروں کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ شہداء کی بے حرمتی کرنے والے کس منہ سے قوم کا سامنا کریں گے؟ شہید لانس نائک وقاص کے بھائی کا سوال۔ بتائیں جو 9 مئی کو جو یہ مسئلہ کیا گیا، ہمارے شہیدوں کی تصویریں جلائی گئی، یہ بتاؤ آپ شہیدوں کو کس طریقے سے منہ دکھاؤ؟ بغاوت پر اکسانے اور الیکشن کمیشن کو دھمکیوں کے کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت فواد چودھری کے خلاف 24 جون کو فرد جرم عائد کرے گی۔ پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کا ثمر، قدرتی حسن سے مالا مال سوات کے علاقے پیوچار کی رونقیں لوٹ آئیں۔ علاقے میں سیاحت بھی پروان چڑھنے لگی۔ جنت نظیر وادی کا رخ کرنے والے قدرتی مناظر کے گن گانے لگے۔ لاہور میں انتظامیہ 99 روپے فی کلو کی سرکاری قیمت پر چینی کی فروخت میں ناکام۔ شہری 125 روپے فی کلو تک چینی خریدنے پر مجبور۔ پشاور میں عید قرباں کے لیے مویشیوں کی منڈیوں سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ کانگو اور لیمپی اسکیم کی روک تھام کے لیے متعلقہ حکام نے کمر کس لی۔ صدر جو بائیڈن نے بنگلہ دیشی نژاد نصرت جہاں چودھری کو امریکہ کی پہلی مسلمان خاتون فیڈرل جج مقرر کر دیا۔ It's the least consequential part of this whole meeting for you, I promise. All right? God save the Queen, man. امریکی صدر جو بائیڈن کے اعصاب جواب دینے لگے۔ گنز کنٹرول پر تقریب کے اختتام پر خدا ملکہ کو بچائے کہہ گئے۔ عمر رسیدہ امریکی صدر کی ذہنی حالت پر سوالات اٹھنے لگے۔
श्री लंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। शाहिनशाह आफरीदी की वापसी, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली मर्तबा स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सीरीज आइंदा माह श्रीलंका में खेली जाएगी। जितवाए मैच। इंग्लिश फर्टिलिटी ब्लास्ट T20 चैंपियनशिप में ससेक्स के ब्रेट केरी के कैच ने देखने वालों को हैरान कर दिया। यकीनी छक्का तो बचा ही, हैम्पशायर को शिकस्त से भी 2-4 कर दिया।